الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس باب کے اندر 2 احادیث مبارکہ لائے ہیں اور بہت لمبی احادیث مبارکہ لائے ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے متعلق کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کے متعلق کیا ہے، اس سے پہلے چند ایک بات ابتدائی طور پہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے منقولی اور ایک چیز ہوتی ہے غیر منقولی۔ منقولی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھا جا سکتا ہو۔ غیر منقولی وہ ہے کہ جس کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر نہ لے جا سکتا۔ جو منقولی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو غیر منقولی ہے اس کے اوپر عشر ہوگا ابتداء اسلام۔ اس کے بعد آج کل کے دور میں ایک نئی صورتحال بھی پیش آئی ہے کہ وہ ہے تو غیر منقولی، لیکن اب اس کی 2 شکیں بن گئی ہیں، اس لیے کہ اس کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ رینٹ کے اوپر زمین کو لینا، دکان کرائے پہ لے لی، اس کے اندر کاروبار کیا، کوئی پلاٹ لے لیا اس کے اندر کاروبار کیا، اور کاروبار کرنے والا کاروبار کرتا ہے اور دینے والا اس سے زکوٰۃ تو نہیں لے رہا لیکن پیسے تو لے رہا ہے، پیسے تو لے رہا ہے۔ اس لیے یہ 3 قسمیں ہیں۔ آج تھوڑا سا مسئلہ لمبا ہے، اس لیے یہ 3 باتیں کلیئر کر کے باقی حصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غیر منقولی چیز یہ ہے، میرے گھر میں زیور پڑا ہے، منقولی چیز، میرے گھر میں زیور پڑا ہے، میں اس کو اٹھا کے سنیار تک بھی لے جا سکتا ہوں، میں اس کو اٹھا کے ہر جگہ پہ تصرف کر سکتا ہوں، اس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال پورا گزرنا لازم ہے، وہ میرے پاس رہے، درمیان میں وقفہ نہ آئے، بغیر وقفے کے میرے پاس رہے، اور میرے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ 1 تولہ سونا میرے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ، اس کی قیمت ہے ٹوٹل 2.5 لاکھ روپے، جبکہ میرے اوپر قرض ہے 8 لاکھ روپے، تو شریعت کہتی ہے تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہے کہ جب تیرے پاس پیسے ہوں اور قرض نہ ہو، اور اگر ایسا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، جس میرے پاس سونا ہے مثال کے طور پر 10 تولے، شریعت نے 7.5 تولے سونے سے زکوٰۃ کا ابتدا شروع کہ جب میرے پاس اتنا ہی مالیت کی زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے میرے اوپر ہوتا ہے، لیکن میرے اوپر قرض ہے مثال کے طور پر 50,000، میرے پاس پیسے ہیں نقدی 10 لاکھ روپے، قرض ہے 50,000، شریعت کہتی ہے 50,000 کو نکال لے، 50,000 کو نکال لے، باقی کا تیرے اوپر قرض ہے، باقی کے تو نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ ہے منقولی صورت میں۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں، یہ منقولی چیز ہے، لکڑیاں ہیں، لکڑی کا کاروبار ہے، لوہے کا کاروبار ہے، ہر چیز کے اندر زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد۔ اسی طرح دکان ہے، دکان کے اندر سامان پڑا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد۔ ایک ہے غیر منقولی چیز زمین، اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آیا کہ وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا وہ بطور تجارت کے استعمال ہو رہی ہے۔ میں مالک ہوں، اس کو میں کھیتی باڑی کے لیے کر رہا ہوں یا میں بطور تجارت کے کر رہا ہوں۔ اگر میں کھیتی باڑی کے لیے کر رہا ہوں تو میرے اوپر اس کا ہوگا عشر، اور اگر میں دیا رینٹ کے اوپر، انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ آپ 10 ایکڑ مجھے دے دیں اور اس کا سال کے بعد میں آپ کو دوں گا 10 لاکھ روپے، اور میں نے ان کو دے دی، ان کی مرضی وہاں پر کچھ بیجے، وہاں پر جا کے کچھ بنا لے، وہ ان کی مرضی۔ اب میرے اوپر کیا ہوگی؟ ان کا مسئلہ علیحدہ ہے، انہوں نے اپنا کاروبار کیا، ان کا معاملہ علیحدہ ہے،
لیکن میں مالک تھا زمین کا، میں نے دیا رینٹ کے اوپر، اب میری مرضی ہے کہ میں نے رینٹ کے اوپر دے دیا، اس کے اندر میں نے کوئی چیز بیجی نہیں ہے، لہذا اب سال کے بعد اس کی میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی، میرے اوپر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کا زکوٰۃ کا حصہ میرے اوپر لازم ہوگا، یہ زمین چلی جائے گی زکوٰۃ کی، کہ یہ زمین چلی جائے گی زکوٰۃ کی صورتحال میں دیکھا جائے گا عدو شریعت وہ زکوٰۃ کی قیمت کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اگر زکوٰۃ کی قیمت کو پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ اگرچہ ہے منقول غیر منقولی چیز، یعنی تبدیل نہیں ہو سکتی، زمین کوئی بندہ اٹھا نہیں سکتا، لاکھوں مالک بن سکتے ہیں، مر جا سکتے ہیں، لیکن زمین کے وہیں رہتی ہے، زمین کہیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ لڑتے لڑتے زمینوں پہ مر جاتے ہیں پر زمین وہیں رہتی ہے، لوگ زمینوں پہ لڑتے ہیں کہ یہ میری ہے، کسی کی نہیں ہے، بالآخر وہ بھی قبر میں، وہ بھی قبر میں، لڑنے والے سارے قبر میں چلے جاتے ہیں، وہ زمین وہیں کی وہیں رہتی، زمین وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیر منقولی چیز کے اندر اگر دو صورتیں ہیں، اور اگر دی ہے اس نے اپنا خود کاشت کر رہا ہے تو اس کے اوپر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ برانی ہوگی یا تو وہ کیا ہوگی، وہ زمین جو ہے نل چاہی ہوگی، یعنی پانی دینے والی نہری زمین ہوگی، کھیت لگانے والی ہوگی، تو اس کے اندر جو ہے شریعت مطہرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر 20واں حصہ ہے، اور اگر برانی ہے تو 10واں حصہ ہے۔ پھر تھوڑا سا ایک مسئلہ بن جاتا ہے آج کل کے دور میں، تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، آج کل کے دور میں لوگ اس کی بڑھوتری کے اندر کچھ مال زیادہ ڈالتے ہیں، اس کی نشو و نما میں مال زیادہ ڈالتے ہیں آپ، اور اس کے اندر خرچہ آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو پک جانے کے بعد تیرا خرچہ لگتا ہے وہ خرچہ تو نکال لے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، آپ کے علاقے میں گندم ہوتی ہے، بعض لوگ اس گندم کو بڑی فیکٹری میں بیچتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس فیکٹری اس کو صاف ستھرا ایک بہت اچھے قسم کے انداز میں لے آتی ہے، اس کی چمک پیدا کرتی ہے، اس کے اندر صفائی بہت اچھی کرتی ہے، اور یہ پیدا کرنے کی جو چمک اس نے پیدا کرنے کے لیے تو اس پر خرچہ آیا، یہ شریعت کے لیے نکال لیں۔ فصل تیار ہو گئی، اب فصل تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا ہوا، کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی ایسی اس کو خطرہ ہے، تو وہاں پر جو بیماری لگنے کے لیے اس نے سپرے کی ہے، اس کے پیسے نکالے گا، اس کے اوپر بندے لگا دیے، اس پر مشینیں لگا دی، شریعت کہتی ہے پیسے نکال لیں۔ جس وقت دانہ پک گیا ہے، اور یہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے فروٹوں کے علاقے میں، آپ کے علاقے میں کم بنتا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے چلغوزے پہ۔ چلغوزہ ایسی چیز ہے جب اس کو اتارا جاتا ہے تو اتار کے نیچے آتے ہیں، جب یہ نیچے آتا ہے تو اس وقت میں ایک اسے व्यापारी خریدتا ہے، پھر وہ لے جاتا ہے بھٹی میں، اس کو بھٹی میں جا کے پکاتے ہیں، پھر وہاں سے یہ کھلتا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پھر اس کو دوسرا یہ व्यापारी آگے بیچتا ہے، تیسری منڈی میں جاتا ہے، جب تیسرے व्यापारी کے بعد جاتا ہے وہ اس کو پالش کرتا ہے، وہ اس کی صفائی کرتے ہیں، وہ اس کو پالش کرتے ہیں، جب اس کو پالش ہو جاتی ہے پھر اس کو جو بھیجتے ہیں چوتھی منڈی میں یہ جا کے بکتا ہے۔ اس کے 4 گھر کی روٹی پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ روٹی کھاتا ہے، پھر جا کے کھانے والے کھاتے ہیں۔ اس لیے فروٹوں کے حالات میں بہت سارا مسائل بنتے ہیں، اور اسی طرح شوگر ملیں جو ہیں ان کے گنے میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ جو گنے کے اندر صفائی ہے، اوپر جو صفائی کرتا ہے اس کا گنے کے اوپر چمک ہوتی ہے، اس کا ریٹ اور ہے، جو چمک کے بغیر ہے اس کا ریٹ اور ہے، جن جن علاقوں میں ان لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر ایک آدمی یہاں سے چمک بنا کے اور اس کو اچھے انداز میں بیچتا ہے کہیں دور والی میل میں، اس کے ریٹ اور ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے جب تو ایسا اتنا لمبا اس کے بارے میں پکنے کے بعد ایسا خرچہ کرے گا وہ پہلے نکالنے کی اجازت ہے۔ اور علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب کا ایک فتویٰ ہے، انہوں نے ایک بار لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ مسائل آسانی سے بتاؤ، اس لیے کہ لوگ زکوٰۃ سے دور ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے گھر میں آ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ سے دور ہو رہے ہیں، اگر یہ باتیں نہ بتاؤ گے تو خطرہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جہاں زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو جاتے ہیں عذاب کا خطرہ ہے، عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔
اس لیے آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ہم ہر روز پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے آج زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں. اور ایمانداری سے کہا جائے کہ آج بھی میں کہتا ہوں آج بتی کے جتنے زمیندار ہیں یہ زکوٰۃ ادا کر دیں, تاجر زکوٰۃ کر دیں, ادا کر دیں, سویرے بتی میں لینے والا تمہیں کوئی نہیں دے گا. وجہ کیا ہے؟ لوگ دیتے نہیں ہیں. جس سے پوچھو جی میں نے اتنا خرچہ کیا, اچھا رب کو یہ بھی طاقت تھی اس کو نکالتا ہی نہیں, تو کیا کر سکتا؟ اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ دیتا نا, تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لیتا. اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے قانون کو مان دے. آج بھی اگر دے دے, میں کہتا ہوں دوسرے دن زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا سنہری دور ہوگا کہ لوگ کئی میل چلیں گے, روایت میں آتا ہے 100 میل لوگ چلیں گے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس زمانے میں ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ. باقی ایسا انشاءاللہ اس کا کل پڑھیں گے.